الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اللہ کی قسم اسلام کو جتنا نقصان ان گروہ صوفیاء نے پہنچایا ہے کسی اور طاقت نے اسلام کو وہ دکھ نہیں پہنچائے. أشهد أن ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے. وہی اول وہی آخر. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش. کیا اس نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ الله أكبر الله أكبر الله. برے القاب سے نوازنا ہمارے اسلاف کا شیوا نہیں، البتہ دعوت و تبلیغ میں حق بات کو بیان کرنا اور باطل عقائد سے لوگوں کو باخبر کر دینا یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے کہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں. ہمارے مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت الشیخ توصیف الرحمن اور آپ کا عنوان ہے تصوف کا وہ زہریلا عقیدہ وحدت الوجود، اور وہ ڈاکٹرز یا پروفیسر جو اس کو عام کرنے میں مدد کر رہے ہیں. فلیتفضل فضیلت الشیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. عقیدہ توحید کو پھیلانا، اللہ کا تعارف کروانا، غیروں کے دروں پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر ایک اللہ کے در پر جھکنے کی دعوت دینا، یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے. اللہ نے ہر قوم میں اپنے نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی نے یہی ذمہ داری نبھائی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. مالک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا جو یہ پیغام لے کر گئے ان اعبدوا اللہ، عبادت تنہا اللہ کی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرنا ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے. جب خالق اور مالک اللہ تو عبادت کا حقدار بھی تنہا اللہ ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم،
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، تمہارے جتنے شریک ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام کی تم دعائیں دیتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، کیا تمہارے حاجت رواؤں میں سے، تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے بڑے بزرگوں میں سے، تمہارے غریب نواز و بندہ نواز میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو؟ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، رزق کا مالک ہو، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، مالک بلند ہے، اس کے ساتھ جو شرک تم کرتے ہو اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات سبحان ہے۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو اس کا شریک بنا رہے ہو، ذات صفات و عبادت میں اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسی توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ کی زبان اقدس یہ آوازیں لگاتی رہی، قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا والو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر جواب میں ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اے محمد علیہ السلام، آپ کا آوازہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو الہ مانا جائے، لات و عزہ کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، بڑے بنائے ہوئے بابو جی کے بتوں کے سامنے گردنیں نہ جھکائی جائیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو اپنے الہ بانٹے ہوئے ہیں، ہمارے کافی سارے الہ ہیں، مختلف کام مختلف الہوں کے ذمے ہم نے سپرد کر رکھے ہیں، آپ جو دعوت دے رہے ہو، آپ جو پیغام دے رہے ہو، آپ جو آوازیں بلند کر رہے ہو، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ دعوت بڑی عجیب ہے، یہ دعوت ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، یہ دعوت ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سنائی۔ ہم نے رزق کے لیے کسی کو، موت کے لیے کسی کو، حیات کے لیے کسی کو، بارش کے لیے کسی اور کو، اندھیریوں کے لیے کسی اور کو، کشتی بھور میں پھنس جائے تو کسی اور کو، ہمارے تو کافی الہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان سب الہوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحابہ کرام، نبی کے ساتھی، ان کے شاگرد اسی توحید کو لے کر عام کرتے رہے، اسی پیغام کو پھیلاتے رہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، زندگیاں دیتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جب پوری کائنات کا خالق اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ پوری مخلوق پہ یہ لازم ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اسلام کے نام پر نت نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نت نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں، نت نئی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، جو اپنے کفر اور شرک کو اسلام کا لیبل لگا کر، اسلام کا سٹیکر سجا کر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ انہی گروہوں میں سے ایک انتہائی خطرناک گروہ جو نام اسلام پر پیدا ہوا، جس نے اسلام کے نام کو استعمال کیا، لیکن اسلام کا جتنا بڑا دشمن، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کو صوفیاء کا گروہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے گمراہ کن عقائد کے حامل ہیں۔ اللہ کی قسم، اسلام کو جتنا نقصان ان گروہ صوفیاء نے پہنچایا ہے، کسی اور طاقت نے اسلام کو وہ دکھ نہیں پہنچائے۔ اسلام کے اوپر اتنے شدید حملے اور کسی طرف سے نہیں ہوئے جتنے ان صوفیاء کی طرف سے ہوئے۔ تاریخ ان سے بڑھ کر ظلم کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اسلام کے نام پر کئی گروہ اٹھے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کے کنسپٹ